الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مبارک مہینے میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد عالی ہے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے دنیا میں ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے۔ اس وقت ہم ایک اہم مسئلے کو سننے کے لیے، اہم بات کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے ہم سب نیت کریں گے انشاءاللہ کہ جتنی بھی باتیں سنیں گے عمل کی نیت سے سنیں گے، اور قربانی کے متعلق جتنی کوتاہیاں ہم نے آج تک اپنی زندگی میں کی ہیں ان کوتاہیوں سے اللہ سے معافی مانگیں گے، اور آئندہ اس عمل کو بہترین انداز میں جیسا اللہ چاہتے ہیں ایسے ہی انداز میں کرنے کی پوری فکر کریں گے۔ ایک تو یہ ہم کو نیت کرنی ہے کہ سنیں تو سننے کے بعد اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ عمل کریں گے اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ملے گا کہ اللہ پاک ہدایت کے فیصلے کر دے گا۔ قرآن کریم میں ہے فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے خوشخبری سناؤ میرے ان بندوں کو جو قرآن اور حدیث کی باتوں کو، دین کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر اچھا عمل کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی عمل کرتے ہیں تو انعام کیا ملے گا؟ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ہم زمین پر عمل کی نیت کریں گے، اللہ پاک آسمان پر ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ ملے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ ہمارے درمیان میں ہمارے حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب تشریف فرما ہے۔ اب ہم انشاءاللہ ان کی باتوں کو بہت دھیان سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے۔ جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں، حدیث شریف میں لکھا ہے ہمارے نبی نے ایک مرتبہ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ہمارے نبی نے فرمایا ابو ذر قرآن کریم کی صرف ایک آیت کریمہ کا سیکھ لینا۔ اب ایک آیت کریمہ کا سیکھنا کون سا مشکل کام ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ صرف ایک آیت کریمہ کا سیکھنا، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہیں۔ اور علم کا ایک باب سیکھ لینا، علم کی کوئی ایک بات سیکھ لینا، چاہے اس وقت اس پر عمل ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، ہمارے نبی نے فرمایا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ تو اس طلب کے ساتھ کہ ہمیں دین کا علم سیکھنا، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر اتنا علم کا سیکھنا ضروری بلکہ فرض قرار دیا کہ حلال اور حرام کی پہچان کر سکے۔ تو طلب بھی دل میں ہوگی انشاءاللہ، اور سنیں گے ادب کے ساتھ تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ضرور ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے گا، اور عمل کی توفیق ملی تو ضرور اللہ پاک ہدایت کے فیصلے کر دے گا۔ اور ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے، ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے سوال کر لیا تھا، اللہ کے نبی اگر کسی بندے کے بارے میں اللہ پاک ہدایت کا فیصلہ کر دے تو ہدایت کے فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے موت آئے گی، اللہ پاک ضرور ایمان والی، کلمے والی، عزت والی، عافیت والی، سلامتی والی موت نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ہمارے حضرت مفتی صاحب تشریف لائیں گے اور ان کی باتوں کو ہم بہت دھیان اور توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ۔
آخر میں کہ سوال پوچھنا ہو. ہاں حضرت کا بیان ہوگا. اس کے بعد اگر کوئی سوال اسی ٹاپک کے موافق، اسی ٹاپک کے متعلق جو حضرت نے بیان کیا ہمارے سامنے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو انشاءاللہ ہم آخر میں سوال و جواب بھی پوچھ سکتے ہیں، اور حضرت مفتی صاحب اس کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ. تشریف لے.